السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور اسے ناسہانہ انداز میں وقت و رشتے کی نزاکت کا احساس دلایا. تو کیا اب گوری کے ساتھ مجھے ڈول لڑنا پڑے گا؟ وہ غضبناکی سے بڑبڑایا. خدا کے لیے حنزلہ بیٹا، ایسی کسی سوچ کو ذہن میں جگہ نہ دو. تمہاری ذرا سی ضد دو خاندانوں کو تباہ کر سکتی ہے. جوش سے نہیں، ہوش سے کام لو بیٹا. رشتے خاندان جوڑنے کے لیے بنائے جاتے ہیں، نہ کہ پچھلے بندھن بھی ٹوٹ جائیں. سوچو بیٹا. وہ اسے چھوڑ کے باہر نکل گئی. وہ بیٹے کی بے بسی محسوس کر رہی تھی مگر سوائے اسے سمجھانے کے کچھ نہیں کر سکتی تھی. وقت اپنا فیصلہ سنا چکا تھا مگر حنزلہ ہارنے والوں میں سے نہ تھا اور اپنا ارمان پورا کرنے کا فیصلہ بھی کر چکا تھا کہ اس روز ابیہ کا فون آ گیا. ملازم نے آ کر اطلاع دی تو وہ فوراً لاؤنج میں چلا آیا. چچی جان نے اسے 2-3 دن بعد کمرے سے نکلتا دیکھا تو کچھ سکون کا سانس لیا. ان 2-3 دنوں میں ماہین نے کئی بار اس سے فون کیا مگر وہ قصداً ریسیو نہیں کر رہا تھا. ہیلو بیا، کیسی ہو تم؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس کی آواز سنتے ہی وہ بڑی بے قراری سے بولا تھا. میں ایک دم فرسٹ کلاس ہوں، بالآخر وہ بولی. اور تمہیں مبارکباد کے لیے فون کیا ہے؟ کتنے بے مروت ہو تم. پلٹ کر ایک وش کال کرنا مناسب نہ سمجھا. دیکھو میری بہن ماہین بہت نازک طبع ہے، اس کے ساتھ یہ رویہ نہیں چلے گا. میں تو محض دوست کزن تھی، برداشت کرے گی مگر وہ نہیں بخشے گی. یوں بھی اس کی جلاد فطرت سے خوب واقف ہو تم. خیر اس معاملے میں تو میری بھی تمہاری طرح ہی قسمت ہے. وہ ذرا کی ذرا رکی. حنزلہ نے کچھ کہنا چاہا مگر دوبارہ سٹارٹ لے چکی تھی. وہ غوری صاحب کسی ہلاکو خان سے کم نہیں، مگر تمہیں تو علم ہے مجھے شروع سے اس کا یہی سٹائل بھاتا ہے. سب سے بڑی خوبی اس کی یہ ہے کہ آج تک کوئی صنف نازک اس کے ارد گرد نظر نہیں آئی، نہ وہ خود کسی کے گرد پروانہ وار منڈلایا. بندہ ویسے بالکل برانڈ نیو ہے، وہ کہہ رہی تھی. حنزلہ اس کا لہجہ پرکھ رہا تھا. دم سادے اسے سنتے ہوئے اسے لگا کہ ابیہ کی آواز خوشی سے کھنکدار ہو گئی، گویا اسے کوئی دکھ نہیں اور یہاں وہ سر پٹک رہا ہے. مگر تم بہت فضول ہو. 3 دن سے ماہین تمہیں فون کر رہی ہے، کہاں دفع ہو گئے تھے؟ ٹھیک ہے کہ تمہاں منگیتر ہو، اس کے ناز اٹھوانے کا خفقان بھی ضرور ہوگا تمہیں، مگر ایسی بھی کیا بے مروتی. دیکھو اس پاگل لڑکی کو سمجھاؤ کہ ہم دونوں صرف اچھے دوست تھے، ایک دوسرے سے مذاق کر لیا اور بس. زندگی اس سے آگے کی چیز ہے یار. سمجھاؤ اپنی منگیتر کو. اب تک چپ بیٹھا حنزلہ اس کی اس لمبی چوڑی خوشگوار تقریر پر فرتے ضبط سے سرخ ہو گیا. اس کے جذبوں کی اچھی بھلی تذلیل اور تضحیک ہوئی تھی. چند لمحوں میں ہی ابیہ نے اس کے تمام خواب اور ارمان خاک میں ملا کر جیسے سب رون ڈالا تھا. ہیلو، اب کچھ بولو گے یا میں ہی بولتی جاؤں؟ تم چپ کرو تو میں کچھ بولوں گا نا. فی الحال صرف اتنا سن لو کہ میں کل آ رہا ہوں، ماہین سے خود نمٹ لوں گا. تم اپنی فکر کرو، کل مجھے تمہاری پروگریس رپورٹ چاہیے، سمجھی؟ وہ اگر ابیہ طاہر تھی تو دوسری طرف بھی حنزلہ حاضر تھا جسے خود کو سنبھالنا اور جذبوں کو پامالی سے پہلے اپنے دامن میں چھپا لینے کا فن آتا تھا. سو ہلکے پھلکے انداز میں غوری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسے شوخی سے چھیڑا اور مزید کچھ کہنے سننے سے پہلے فون بند کر دیا. سچ ہے، ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل اور ہر زخم کا کوئی نہ کوئی مرہم ہوتا ہے. حنزلہ بھی خود کو سنبھال کر جب ماہین سے ملنے آیا تو پہلے ہی مرحلے پر اسے ابیہ کا سامنا کرنا پڑا. وہ غالباً اسی وقت کالج سے لوٹی تھی اور بھوک بھوک کا شور مچا کر ماہین کو پریشان کر رہی تھی. ذرا جو رنج و ملال کا شائبہ ہو اس کے چہرے پر. حنزلہ سر جھٹک کے رہ گیا. پھر ابیہ کو نہیں معلوم کہ ماہین اور حنزلہ کے درمیان کیا بات چیت ہوئی. خبر ملی تو بس یہ کہ اب ماہین مطمئن تھی. اس نے اپنے اندر جھانکا، کیا وہ بھی مطمئن ہے؟ دل میں خوشی نہیں تو غم بھی نہیں تھا. وہ گویا پرسکون ہو گئی اپنی کیفیت پر. چلو اندرون دل تو امن و امان ہے، اس نے سوچا، مگر باہر جو یہ غوری میزائل ہے اس سے کیسے نباہ ہوگا؟ اے کاش میں نیوکلیئر انجینئر ہوتی، کم از کم ایسے نادر نمونے کو ہینڈل کرنے کا کچھ تو آئیڈیا ہوتا. رانی کے چائے میں چینی زیادہ کر دینے پر حسب معمول گرجتے برستے غوری کو دیکھتے ہوئے اس نے قدرے تعصب سے سوچا اور پھر اپنی سوچ پر خود ہی ہنس پڑی تو سامنے کھڑے غوری کی بھویں اس کے اس طرح کھلکھلانے پہ تن گئیں. ماہین اپنے مسئلے سے باہر نکلی تو اسے ابیہ کا خیال آیا اور ہر صورت اسے اس فیصلے سے انحراف پر اکسایا. مگر وہ بے فکری اور لاؤ والی پن سے شانے اچکا کر مزے سے بولی، ہونے دو یار جو ہو رہا ہے.
ڈیئر غازی ہمارا کزن ہے، ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں، اس لیے اس میں نقص نکالتے ہیں۔ یہ تو سوچو کہ وہ ہے جیسا ہمارے سامنے ہے، جبکہ کسی اور کا کیا بھروسہ۔ میں خوش ہوں اور تم بھی نا زیادہ جیلس نہ ہوا کرو۔ میں جانتی ہوں گوری حنزلہ سے پورے 20% زیادہ ڈیشنگ ہے۔ آخر میں اسے قصدن جلانے کو آنکھیں میچ کر ابیہا بولی تو ماہین بھنا کر اس پہ چڑھ دوڑی۔ ابیہا اسے بھاگتی ہوئی باہر کو نکلی تھی، ایسے میں گوری کا سامنا ہو گیا۔ وہ جھٹ اسے بولی، گوری مجھے ماہین سے بچاؤ، نہیں تو تمہیں میرے ہاتھوں سے کوئی نہیں بچا پائے گا۔ نتیجہ تو خیر واضح تھا، اس کا جملہ گوری کو بھڑکا کے رکھ گیا تو ماہین بمشکل ہنسی روک کر ادھر ادھر ہو گئی۔ اپنے آپ کو جانے کیا سمجھتا ہے، دیکھنا سارے بدلے لوں گی گن گن کر، حسرت ہی رہ جائے گی۔ ابیہا منہ بنا کر بولی تو ماہین نے ٹکڑا لگانا لازمی سمجھا۔ اور پھر گزرتے دنوں میں حنزلہ اور ماہین کے درمیان بڑھتی انڈرسٹینڈنگ نے ابیہا کو مزید مطمئن کر دیا تھا۔ وہ ان دونوں کو دیکھ کے خوش ہوتی۔ پھر ابیہا کے BA کرتے ہی شادی کی تیاریاں دونوں طرف سے شروع ہو گئیں۔ گوری جسے چند ماہ پہلے دادی جان نے اپنی محبت اور شفقت کے واسطے دے کے سمجھایا بجھایا تھا، اس مرحلے پر خود سے سخت خوفزدہ تھا۔ وہ رشتوں کا ڈسا ہوا تھا اور اب رشتوں کی بالکل نئی ڈور میں بندھنے جا رہا تھا۔ ایسے میں اس کا دھیان ابیہا سے ہٹ کر خود پہ مرکوز تھا۔ پہلے ماہین کی شادی ہوئی جسے ابیہا نے زور و شور سے انجوائے کیا، اور اس کے 1 ہفتے بعد ہی ابیہا مائیوں بٹھا دی گئی۔ گوری نے اس گھر میں اپنی زندگی کا روشن ترین دور گزارا تھا، ساری زندگی ماموں کے گھر میں رہا، ان کا احسان تھا۔ ماں کی وراثت کا حقدار ہو تو بھی کیا، دنیا والوں کے منہ کون بند کر سکتا ہے؟ لہٰذا شادی کے موقع پہ اس نے کہہ دیا تھا کہ اس کی بارات اس کے فلیٹ میں جائے گی۔ تو گویا تم شادی کے بعد ہمیں چھوڑ کے چلے جاؤ گے؟ میرے بھانجے سے داماد بنے تو پچھلے رشتے بھلانے کے در پہ ہو گئے؟ طاہر صاحب بڑے دکھ سے بولے۔ پلیز مامو جان ایسی بات نہیں، بس اسے میری خواہش اور درخواست سمجھ لیں، 1 آدھ ماہ بعد میں یہیں واپس آ جاؤں گا، مگر ابھی نہیں۔ پلیز پہلے آپ بیٹی رخصت کر دیں، میں بیٹا بعد میں بن کے آؤں گا۔ ان کے لہجے کا ملال اور دکھ گوری کو مغلوب کر گیا تو وہ بہت رسان سے طاہر صاحب کو سمجھاتے ہوئے بولا۔ طاہر صاحب نے فرتے مسرت اسے گلے لگا لیا۔ بہت فضول ہو حنزلہ، تم اتنی دیر میں آئے ہو، جانتے بھی ہو کہ آج مہندی کی رسم ہے، اور یہ ماہین کہاں ہے؟ اس سے کہنا گوری سے 10,000 تو ضرور نکلوائے، اور اس میں سے آدھے میرے ہوں گے۔ زرد جوڑے میں ملبوس ابیہا کا چیخنا چلانا جاری تھا۔ کیوں آدھے تمہارے کس حیثیت سے؟ ماہین اس وقت اندر آ چکی تھی۔ کزن کی حیثیت سے ابھی نکاح تو نہیں ہوا نا؟ ماشاءاللہ، کیا کہنے ایسے دلہن کے جسے مائیوں پہ بیٹھے بھی بارگیننگ پوری آتی ہے۔ ماہین بڑبڑاتی ہوئی چلی گئی تو منہ بنا کے رہ گئی۔ حنزلہ نے دیکھا آج وہ اسے کتنے فاصلوں پہ دکھائی دے رہی تھی، قطعی انجان اور اجنبی، جبکہ ماہین صرف 7 دنوں میں کتنے نزدیک آ گئی تھی۔ دل کے واقعی رشتوں کی محبت اٹوٹ ہوتی ہے، پاکیزہ اور بے ریا، باقی تو سب بکواس ہے۔ رخصتی کے وقت سب توقع کر رہے تھے کہ وہ روئے گی، مگر وہ بالکل چپ تھی۔ سب اسے چھیڑ رہے تھے کہ ابیہا اب رو بھی دو، دیکھو لوگ کیا سوچیں گے، تمہیں ذرا افسوس نہیں بابل کا گھر چھوڑنے کا؟ مگر اسے کون سا ہمیشہ کے لیے جانا ہے؟ چند دنوں بعد گوری اسے واپس لے آئے گا، غالباً مارے خوشی کے سکتہ ہو گیا۔ ممکن ہے کہ ایسا شدت خوف سے ہوا ہو۔ گوری اور اسے دیکھتے ہوئے شوق فکرے کسے جا رہے تھے، مگر وہ بالکل سنجیدہ ہو رہی تھی۔ اب صحیح معنوں میں اپنے فیصلے کی نزاکت کا اسے احساس ہوا تھا، اور اب زندگی کا حقیقی دور شروع ہوا تھا، جس کے آغاز پر وہ کچھ خوف زدہ تھی اور کچھ پریشان۔ فون کلر کے عروسی جوڑے پر نفیس اور نازک کام بنا ہوا تھا، اور یہ رنگ اس کی ضد پہ لیا گیا تھا، وگرنہ سب کے خیال میں سرخ جوڑے میں ہی لڑکی صحیح معنوں میں دلہن لگتی ہے۔ جس وقت گوری اپنے گلاب کی خوشبوؤں سے مہکتے کمرے میں داخل ہوا، وہ اپنے پیر گولڈن کوٹ شو سے آزاد کرتے ہوئے قصدن اس کی طرف پشت کر گئی تھی۔ مخملی بیڈ شیٹ والے کنگ سائز بیڈ پر بیٹھتے ہوئے حقیقتاً اس کا دل سہمے ہوئے بچے کی مانند دھڑک رہا تھا۔ ماہین کی شادی میں تو وہ خود اتنی مصروف رہی کہ گوری کا سامنا نہ ہو سکا۔ خود گوری بھی اپنے فلیٹ کو ڈیکوریٹ کروانے میں لگا ہوا تھا۔ بعد میں وہ مائیوں بٹھا دی گئی تو بالکل ہی امکان ختم ہو گئے۔ آج کئی روز بعد سامنا ہوا تو سچویشن ایسی تھی کہ وہ کچھ بول ہی نہیں پا رہی تھی۔ ادھر گوری غالباً یہی سمجھ رہا تھا کہ وہ حسب عادت اپنی تیز گام جیسی زبان فل سپیڈ پہ چھوڑ دے گی، جب ہی اس کی خاموشی پہ حیران بیٹھا اس کے بولنے کا منتظر تھا۔ لہٰذا جب کئی بے جان لمحے سرک گئے تو اسے اٹھنا ہی پڑا۔ اسی لمحے ابیہا کی چوڑیاں بھی چھنکی تھی، غالباً وہ پانی پینے کے لیے لے رہی تھی۔ بیٹھ جاؤ، مجھے تم سے کچھ بات کرنا ہے۔ پتہ نہیں اس سارے عرصے میں وہ کیا سوچتا رہا تھا کہ اچانک بھاری لہجے میں اس نے ابیہا کو پکارا۔
وہ پہلے سے تیار نہیں تھی اس لیے دہل گئی۔ مجھے اتنے بھاری کپڑوں سے الجھن ہو رہی ہے، میں پہلے چینج کروں گی۔ غوری کی بات کو نظر انداز کرنے کی تو اسے عادت تھی، مگر اس وقت در حقیقت وہ اس سے فرار چاہتی تھی۔ شاید اس کی تمہید کے خدشے کل بلانے لگے تھے۔ میں نے کچھ کہا ہے تمہیں، بیٹھ جاؤ۔ اس کی بات پر غوری کا لہجہ یکدم سرد ہو گیا تھا۔ ابھیا کی ریڑھ کی ہڈی تک جیسے سنسنا گئی۔ وہ مقابل آ گیا تھا، وہ جھنجھلا گئی۔ اتنی دیر سے وقت ضائع کر رہے تھے حضرت، میں کوئی اتنی فارغ ہوں کہ گفتگو اور وقفوں کے درمیان معلق رہوں، پہلے نہیں کہہ سکتے تھے۔ سنتی کم ہو کیا تم؟ اب کے باقاعدہ ڈپٹ کے کہا گیا تو اسے چاروں ناچار بیٹھنا پڑا۔ سچ سچ بتاؤ، یہ شادی مزید احسان کرنے کے لیے کی گئی ہے یا احسان جتانے کے لیے؟ عجیب سا سوال، اور اس سے بھی عجیب لہجہ تھا۔ ابھیا نے سر اٹھا کر غور سے ایک نظر دیکھا اور پھر کلائی میں پڑی چوڑیاں گھماتے ہوئے بولی، مجھے نہیں پتا، پاپا سے پوچھنا چاہیے تھا۔ تم خوش ہو اس شادی سے؟ کسی خدشے کے تحت اس نے پوچھا۔ اس سوال کا وقت گزر چکا ہے، وہ عرضی بے پرواہی کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ گوری بری طرح چڑ گیا۔ دیکھو، تم میری بات کا ٹھیک ٹھیک جواب دو، مجھے مذاق پسند نہیں۔ فطری غضبناک روپ جاگ اٹھا تھا، غصے کا تو ویسے بھی عادی تھا۔ کیوں جواب دوں تمہیں ٹھیک ٹھاک؟ کیوں جواب دوں ٹھیک ٹھیک؟ میں کوئی مجرم ہوں؟ آپ مجھے یہاں ریمانڈ پہ لائے ہیں انویسٹیگیشن کرنے کے لیے؟ وہ چڑھتے ہوئے خفگی کا اظہار کر گئی تو غوری کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ جیب سے ایک مخملی ڈبی نکالی۔ یہ لو رونمائی، رکھ لیں آپ، مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ وہ خفا سی کہتی اٹھ گئی تو غوری جھنجھلا کے رہ گیا۔ اس کا رویہ سمجھ نہیں آ رہا تھا، جانے وہ خوش تھی یا ناخوش، جبکہ ڈریسنگ ٹیبل پر زیور رکھتے ہوئے ابھیا سوچ رہی تھی، سب لوگ ٹھیک ہی کہتے ہیں، غوری کو محبت کرنی آتی ہے نہ برتنی۔ اور پھر گزرتے وقت نے یہ ثابت کر دیا کہ ابھیا جس زندگی کو اس قدر تھرلنگ اور چیلنجنگ سمجھ کر خوش اپنا چکی تھی، اسے عملاً اختیار کرنا آسان نہیں تھا۔ غوری ایک انتہائی پیچیدہ انسان تھا۔ خوش ہوتا تو زبردستی ناراضگی کا خول خود پہ چڑھا لیتا، جسے اتارنے کی کوشش میں ابھیا بے حال ہو جاتی، اور جب محبت جیسا جذبہ اس پہ اپنا تسلط جماتا تو وہ قصداً خود کو ماحول سے الگ تھلگ کر لیتا۔ ابھیا لاکھ چاہتی کہ وہ اس سے نارمل لوگوں کی طرح بیہیو کرے، مگر غوری ازل سے اپنے دائرے میں سمٹے رہنے کا عادی تھا۔ اس کے زور زبردستی اور بحث و تمہیز کا نتیجہ یہ نکلتا کہ وہ صبح کو نکلتا اور رات گئے تک پلٹ کر نہ آتا، حتیٰ کہ انتظار کرتے کرتے ابھیا رونے لگتی۔ واپسی پہ ندامت کی ہلکی سی رمق گو کہ آنکھوں سے جھلکتی، واپسی پر ندامت کی ہلکی سی رمق اگرچہ اس کی آنکھوں سے جھلکتی، مگر وہ خود کو جھٹلانے کے لیے مزید غصے والا رویہ اختیار کر لیتا۔ شادی کا پہلا مہینہ اسی طرح نکل گیا تو ابھیا بری طرح گھبرا اٹھی، مگر گھبرانے سے مسئلے حل ہونے والے نہیں تھے۔ دادی جان کی نصیحتیں اسی طرح ابھیا پہ سایہ فگن تھی۔ وہ کسی سے کچھ نہ کہتی، مگر سب کو اندازہ تھا، سب کی نظریں اس پہ رحم آمیز انداز میں اٹھتی تو وہ سلگ کے رہ جاتی۔ بالآخر ایک روز اس نے سوچ ہی لیا کہ اسے ٹھنڈا رہ کر غوری کا تجزیہ کرنا ہے، اس کا مطالعہ کرنا ہے۔ یہ سوچ خاصی حوصلہ افزا تھی، چنانچہ نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے غوری کی ذات میں منسلک اس الجھی ڈور کا سرا تلاش کر لیا جو اس کی آج تک سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ لاشعوری طور پر اس خوف میں مبتلا تھا، جسے چاہے گا اسے کھو دے گا، لہٰذا ابھیا نے پہلی ہی فرصت میں اپنی ساری توجہ اور دھیان بظاہر اس کی طرف سے ہٹا لیا۔ اب وہ نہ اس کے آگے پیچھے پھرتی، نہ اسے کہیں جانے آنے پہ راضی کرتی، اکثر اس کے آنے پر ادھر ادھر ہو جاتی۔ چند دن تو سکون سے گزر گئے، مگر رفتہ رفتہ غوری بے چین ہونے لگا۔ وہ محبتیں حاصل کر کے جھٹکنے کا عادی ہو چکا تھا۔ پیار بھرے مہربان چہروں کو اس کی جھڑکیوں نے دور کر دیا تھا، مگر وہ اسی طرح خوش تھا۔ اور اب جب ابھیا نے اسے اہمیت دینی ہی چھوڑ دی تو وہ جیسے تلملا اٹھا۔ پہلی فرصت میں ماموں کے بے حد اصرار پر وہ اسے لے جا کر دادی جان کے پاس واپس لوٹ آیا۔ غالباً سوچا یہ تھا کہ وہ کچھ دن گھر والوں کا لحاظ کرے گی، مگر یہاں آ کر تو اس کی ہٹ دھرمیاں اور بڑھ گئیں۔ اب تو حنزلہ اور ماہین کے ساتھ فنکشن وغیرہ میں بھی جانے لگی۔ عروسہ کے یہاں آنا جانا ہو یا ماہین کے یہاں، اب وہ مزے سے ہر جگہ اکیلی آتی جاتی۔ غوری کو اور آگ لگا دیتی اس کی یہ خود سری۔ اسے برداشت کرنے کی عادت نہیں تھی، زندگی میں صرف 10 برس ضبط کیا تھا، پھر اس کے بعد یہ عادت اس پہ حرام ہو گئی تھی، لہٰذا ابھیا کی حد درجے بیگانگی پر وہ بفر اٹھا۔ کہاں سے آ رہی ہو تم؟ اس روز وہ چچا جان کے گھر 2 روز رہ کے واپس آئی تو غوری اس کے سامنے سوالیہ نظر لیے کھڑا تھا۔ آپ کو کیا؟ دروازہ لوک کر کے وہ رسانی سے کہتی صوفے پہ بیٹھ گئی۔ پرواہ ہے تبھی پوچھ رہا ہوں کہ کہاں تھی تم؟
इंतहाई खशूनत से दरियाफ्त किया। वो जानती थी कि वो चैन बचैन हो रहा होगा, फिर भी सुकून से पूछ सोफे की बैक से लगा दी। बड़ी देर से ख्याल आया आपको ये सवाल पूछने का। तंज का तीर चलाते हुए वो लाउबाली से अबिहा हरगिज़ नहीं लगी, जिसकी एक मुस्कान उसका दिल लूट चुकी थी। बट माइंड यू अफान गोरी, यक बयक वो तुंदी और इश्तियाल से कहती उठ खड़ी हुई। अब मैं आपको ये इजाज़त नहीं दूंगी कि आप मुझसे ये सवाल करें। किस हक से दरियाफ्त करें आप कि मैं कहाँ थी? वो आप पे जोर देते हुए इंतहाई गुस्से से बोली। गोरी लब बस्ता गंग रह गया था इस लम्हे। आप क्या जाने रिश्ते क्या होते हैं, उन्हें कैसे बढ़ता जाता है। आप तो अब तक किसी और के कसूर की सज़ा दूसरों को देते आए हैं। आपको क्या मालूम मोहब्बत कैसे की जाती है। अब तो बस खौफ सताएं दूसरों को अपने अंधे खदशों और वाहिमों और अंदेशों के गहरे समंदर में डुबोते आए हैं। कमज़ोरियाँ सब में होती हैं, मगर उनका सरेआम ज़ाहिर हो जाना सिर्फ उन्हें तकलीफ देता है जो खुद को गैर मामूली मजबूत ज़ाहिर करते हैं, मगर बबातिन बुरी तरह शिकस्ता होते हैं। जैसे आप हैं, दूसरों के मोहब्बत से बढ़ाए हुए हाथ झटक देने वाले। कितना आसान है आपके लिए, मगर खुद से किसी की तरफ मोहब्बत के 2 कदम चल के आना कितना मुश्किल है आपको। अपनी अना और झूठी खुदी का ज़ोम है आपको, जो आपको बेसकून किए हुए है, और साथ ही उन सबको भी जो आपसे मोहब्बत करने के सज़ावार हैं। मेरा कसूर सिर्फ यही है कि मैंने हमेशा आप में एक अच्छे इंसान को खोजा, मगर आज क्या हुआ, आपने लोगों के ये दावे सच्चे साबित कर दिए कि अफान गोरी एक पत्थर है जिससे सर तो फोड़ा जा सकता है, उसे तराशा नहीं जा सकता। ना चाहने के बावजूद आंसू गालों पे उमड़ते चले आए। गोरी का सारा गुस्सा, इश्तियाल, गज़बनाकी उस लम्हे अबिहा के अश्कों में डूबती चली गई थी। आग पानी से बुझ गई थी। गुस्सा तासुफ में और तासुफ नदामत में ढला तो वो सिसकियाँ लेती अबिहा के सामने यकदम मुजरिम सा बन गया। कमरे में उसकी सिसकियाँ गूंज रही थी और सामने लफ्ज़ तलाश करता गोरी चुपचाप बैठा था। हत्ता के उसने हथेलियों से रुखसार रगड़ के आंसू साफ किए और उठ खड़ी हुई। गालिबन बाहर जाने का इरादा था कि वो लपक के राह में आ गया। दोनों हाथ बिला इरादा उसके शानों पे टिका दिए। हटिए रास्ते से। वो हद दर्जा शाकी थी। प्लीज़ रुक कर एक मर्तबा सफाई का मौका नहीं दोगी? उफ खुदाया, ये गोरी ही है या मेरा वहम? पलकें झपके बगैर उसे देखते हुए अबिहा एक लम्हे के लिए हैरत ज़दा रह गई। आई एम सॉरी, यकीन करो तुम्हें दुख देख के मैं खुद भी पुरसकून नहीं रहा, मगर क्या करूं, मेरे ज़हनो दिल में एक कश्मकश सी थी, जैसे अगर मैंने तुम्हें खुद से करीब आने दिया तो तुम एक रोज़ बहुत दूर चली जाओगी। यकीन करो मैं तो मम्मी से भी बहुत कुछ नहीं कहता था कि जाने वो भी मुझे छोड़ जाएं पापा की तरह। मासूम बच्चों की तरह अपने खदशात बताते हुए वो यकीनन माजी के खंडरों में चल फिर रहा था। अबिहा अपनी अश्क शोई भूलकर उसे सुनने लगी, जो आज ज़िंदगी में पहली बार नरमी से बोल रहा था, जो माजरत और नदामत जैसे जज्बों का असीर नज़र आ रहा था। बस यूँ समझो, मैंने जिसे जितना चाहा उसे उतना ही धुतकारा। वाकई मैं अंदर से बहुत शिकस्ता हूँ अबिहा। तुम ठीक कहती हो कि मुझे अपनी ज़ाहरी मजबूती साबित करने का जनून और भी कमज़ोर बनाता चला गया, मगर आज मैं सारे एतराफ़ कर रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारी दूरी ने यह साबित कर दिया कि मोहब्बत करने से ही मिलती है। ये दौलत बार बार ठुकराई जाए तो हमेशा के लिए ठोकर मार के भी जा सकती है। बात करते करते झुककर शौकी से कहता हुआ अबिहा की धड़कन बढ़ा गया। जी नहीं, मैं ठोकर मार के कहीं नहीं जा रही थी। जिद होते हुए उसने खुद को बमुश्किल संभाला था। तुम जा भी कहाँ सकती थी? गौरी के लहजे में ज़ोम था। वो बेख्तियार हंस पड़ी। वाकई मेरी मंजिल तो यही थी, मुझे भला कहाँ जाना था? उसने सोचा। अच्छा चलो अब यहाँ बैठो और सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। गौरी ने बेसाख्ता कहा। मुझे इन 2 दिन पुराने कपड़ों से ना उलझन हो रही है, पहले चेंज करूँगी। और फिर शादी की पहली रात की अवलिन गुफ्तगू दोनों के जहन में एक झमाके से ताज़ा हुई तो एकदम दोनों ही हंस पड़े। और इससे पहले कि वो उठती, गौरी ने ज़बरदस्ती उसे बिठा लिया और उस वक्त तक उठने न दिया जब तक कि हकायते दिल ना सुना ली। दूसरी तरफ अबिहा गौरी की बातें सुन सुनकर हैरत के समंदर में गोताजन थी कि कितने वक्त से वो गौरी के दिल में बराजमान थी। उसे बहुत अच्छा लग रहा था गौरी के मुंह से अपने लिए इजहार मोहब्बत सुनना। खुश होने के साथ साथ एहसास तशक्कुर उसके दिल से उमड़ रहा था और उसकी आंखें अश्कबार हो गई थीं इस एहसास से
کہ وہ اینگری ینگ مین جس سے محبت کرنے کو سب اس کی غلطی سمجھتے تھے اور جس سے شادی پر اس کے اپنے قریبی عزیز لوگوں نے بھی اسے سرزنش کی تھی، اگرچہ یہ سفر تھوڑا مشکل تھا پھر بھی تھوڑا سا ہی مشکل رہا۔ ابیہا کی محبت، خلوص اور ثابت قدمی نے بہت جلد غوری کو اپنا طرز عمل بدلنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ ذرا کی ذرا اس نے اپنی نم پلکیں اٹھا کر اپنے سامنے بیٹھے غوری کی طرف دیکھا تھا، جو آج بالکل بھی اینگری ینگ مین نہیں لگ رہا تھا بلکہ ایک بہت محبت کرنے والا پرخلوص جیون ساتھی لگ رہا تھا۔ شاید ہر لڑکی کے لیے یہ لمحات بہت قیمتی ہوتے ہوں گے جب اس کا شوہر اس سے اظہار محبت کرتا ہوگا۔ لبوں پہ ایک پرسکون مسکان لیے ابیہا نے سوچا تھا اور اپنا سر آج پورے مان اور حق سے غوری کے کندھے پہ ٹکا دیا تھا۔